عمر میں چلے جاتے ہیں، کچھ جوانی میں چلے جاتے ہیں، کچھ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ گھر والے خود انتظار کرنے لگ جاتے ہیں کہ کب جائیں گے۔ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ان کا جانا ہی بہتر ہے۔ اپنی سوچ کے مطابق انسانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میری امت کی اوسط عمر، ایوریج ایج 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ یہ اوسط عمر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کتنے لوگ ہیں گھر میں ماحول ملتا ہے نیکی کا، چھوٹی عمر سے نیکی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ کے گھروں ماحول نہیں ہوتا، ان کو کوئی متاثر کر دیتا ہے تو عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، پریشانی بیماری آتی ہے تو سنبھلتے ہیں، کوئی جھٹکا لگے تو سنبھلتے ہیں، ٹھوکر لگے تو سنبھلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ ساری عمر گزر جاتی ہے، نیکی کا ان کو ٹائم نہیں ہے۔ ہر چیز کا ٹائم ہے، بس نیکی کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ہر ایک کا حال ایک جیسا نہیں۔ پہلی بات یہ پتا چلی کہ دنیا میں انسان نیکی کے لیے آیا ہے، اس کا کوئی اور مقصد آنے کا اونچی۔ آپ کہیں گے نہیں جی ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم کھیتی باڑی کریں گے، کوئی کہے گا میں اس لیے آیا ہوں میں ڈاکٹری کروں گا، کوئی کہہ رہا ہے جی میں انجینئرنگ کروں گا، کچھ اپنے اپنے۔ سنو، ہم دنیا میں صرف نیک عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے نیکی اور برائی دونوں کی سمجھ بھی دے دی، ہدایت بھی دے دی، قرآن بھی دیا، اپنا حبیب بھی بھیجا، انہوں نے قرآن پر عمل کر کے بھی دکھا دیا، ہمیں بتا دیا گیا یہ نیکی اور بدی کے دو راستے ہیں، نیکی پہ چلو گے فائدہ ہوگا، گناہ کے راستے پہ چلو گے نقصان ہوگا۔ دونوں سامنے رکھ کر عقل بھی دی گئی، سمجھ بھی دی گئی، ہدایت بھی دی گئی۔ انسان بنا ہی نیکی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں بنا۔ یہ اور بات کہ انسان نیکی نہ کرے، وہ گناہوں میں پڑا رہے، مگر دنیا میں آئے ہیں نیکی کے لیے، یہ ذہن میں رہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالی جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ اچھا کام کرتا ہے، کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا دیکھے کون گناہ کرتا ہے کون نیکی کرتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ ظاہر کرنا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ ظاہر ہو جائے، دوسرے دیکھ لے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ زندگی ملی ہے نیکی کے لیے۔ آپ سب سے بھی کہلواؤں گا زندگی کاہے کے لیے؟ ذرا محبت سے کہیے گا۔ اب آپ نے یہ سن لیا، میں بھی آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم صبح سے شام تک اور شام سے اگلی صبح تک نیکی کرتے ہیں؟ تو پھر ہم تو بنے نیکی کے لیے، تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو بھول گئے، اپنا مقصد بھول گئے۔ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی فساد کر رہا ہے، یہ جتنے کام کر رہے ہیں یہ تو نیکیاں نہیں ہیں، ہم تو بنے ہی نیکیوں کے لیے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنی پہچان مل جائے، ہمیں مقصد حیات معلوم ہو جائے، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے، ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ مگر توجہ نہیں ہے، غور نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے۔ اب نیکیاں کتنی ہیں ان کو گننے میں اگر لگ گیا،
اور آپ کو بتانے لگ گیا کہ یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی، عمر ختم ہو جائے گی، نیکیوں کا بیان ختم نہیں ہوگا، ہر نیکی سے آگے شاخیں نکلیں گی۔ ایک شخص نے زمین میں میخ، لکڑی، لوہے کی کوئی کیل گاڑ دی کہ کوئی آئے اپنا جانور باندھ لے، اس نے نیکی کی نیت سے باندھی، اس کو ثواب ملے گا۔ دوسرے شخص نے وہ کیل نکال کے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، اس کی نیت میں بھی خیر ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایک شخص نے وہ کیل گڑی کے لوگ اس سے ٹکرائے اور گرے، کیلے کا چھلکا پھینک دیا تاکہ لوگ اس سے سلپ ہو، تو اس کی نیت میں خیر نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا، بخاری شریف کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا در و مدار نیت پر، جس کی نیت میں خیر ہے اس کا عمل نیک، جس کی نیت میں خیر نہیں اس کا عمل نیک نہیں بن سکتا۔ یہ مینارہ کس چیز کا ہے؟ ہاں صحیح جواب دیا، مسجد کے ساتھ ہے، لوہے سیمنٹ سے بنا ہے، لیکن کہاں بنا ہے؟ مسجد کے ساتھ۔ اب مسجد بنانا، مینارہ بنانا نیکی ہے یا نہیں؟ بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے، سب بول رہے ہیں، سب کی تسلی ہو گئی کہ مسجد بنانا کیا ہے۔ آؤ قرآن پڑھیں، سورہ توبہ۔